اے سالم بتاؤ کیا چاہیے اور کیا کیا نہیں چاہیے، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی فرمائش سے بولو۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اے بادشاہ سنو، تم کہہ رہے ہو کیا چاہیے، میں تم سے کیا مانگوں، تم کیا سکتے ہو، کیا دے سکتے ہو؟ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا تم دنیا کی حاجت کو پوری کر سکتی ہو یا پھر آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو یا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ دو آپشن دیا، کہاں کی ضرورت پوری کرو گے؟ دنیا کی کیا آخرت کی؟ کون سی ہماری تکلیف کو دور کرو گے؟ بادشاہ کہتا ہے آخرت کا تو میں مالک نہیں، مرنے کی بات کی زندگی کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں وہاں کی تکلیف کو میں کیسے برداشت کر دوں گا، وہاں کی تکلیف کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ میں دنیا کی تکلیف کو دور کر سکتا ہوں۔ تیرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان دے دوں گا، کپڑے نہیں ہے کپڑے دے دوں گا، دینار و درہم نہیں ہے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اے سالم آخرت کی ضرورتوں کو میں پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ چیخ کر کے کہتے ہیں بادشاہ اے امیر المومنین، میں نے تو اللہ سے یہ دنیا نہیں مانگی، جس دنیا کا تم مالک نہیں ہے اس دنیا کو میں تم سے کیسے مانگوں، اس دنیا کو میں تم سے کیسے طلب کروں؟ فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، جس کا تم مالک ہی نہیں ہے اس چیز کو میں کیسے تم سے مانگوں؟ ایک چیز کا گورنر کیا تو بن گیا، تم بولتا ہاتھ میرے سامنے پھیلاؤ، اگر یہ ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے اٹھے گا، سجدہ کریں گے تو اللہ کے سامنے کریں گے، ایک جوتا بھی مانگنے کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے رب سے مانگو، وہ اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اپنے ایمان کو پکا کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی آ چکی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کو بھول جاتا ہے اور باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، قبروں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بھاگنا شروع کر دیتا ہے، 2-4 سال تک بیٹا بیٹی نہیں ہوتا ہے تو قبروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی زکریا علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھ لیا کرو۔ حضرت زکریا کی اس ایمان کو ذرا دیکھو میرے بھائیوں، جب زکریا نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس آ رہے ہیں، بغیر موسم کے۔ ابھی آپ کے یہاں آم کا موسم نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن آج ہمارے کسی بھائی نے آج مجھے مچھلی میں آم ڈال کر کے کھلایا، اب کہاں سے آیا پتہ نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہو سکتا آپ کے یہاں موسم ویسا موسم، لیکن جو موسم نہیں وہ پھل مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس دور میں جہاں دور دور سے پھل آیا کرتا تھا اور بغیر موسم کا پھل نہیں ملتا تھا، مریم کے پاس جب زکریا علیہ السلام نے پھل دیکھا بغیر موسم کا تو سوال کر بیٹھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ پھل تمہیں کہاں سے ملا ہے، کون لا کر کے دیتا ہے؟ سوال دیکھیے، اگر آپ ذمہ دار ہے تو احساس ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو دیا کس نے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کون؟ زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، پتہ ہی چلا نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت زکریا مریم سے کیوں پوچھتے یہ کون لا کر کے تمہیں دے رہا ہے؟ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ کہ بغیر موسم کے پھل، انار کا موسم نہیں انار ہے، آم کا موسم نہیں آم ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، اے مریم بتاؤ کون لا کر کے دیتا ہے؟ حضرت مریم چیخ کر کے کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے، جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ اے میرے کفیل، اے میرے خالو، اے زکریا علیہ السلام میرے اوپر شک نہ کریں، کسی لڑکی کا مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا کر کے دیتا ہے۔ جب حضرت زکریا نے یہ سنا بغیر موسم کی جب اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو ابھی تو میں 80 سال کا ہوں، ابھی تو میں 85 سال کا ہوں، 80 ایئر کا ہوں،
80 سال کا بھی ہو چکا ہوں، ابھی بھی مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دے سکتا ہے۔ اسی درمیان حضرت زکریا نے ہاتھ پھیلایا، رات کو اٹھے نماز میں، اور نماز کے دوران حضرت زکریا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور چیخ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے اللہ تو رب، تو اتنا بڑا پروردگار ہے، تو بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، کیا ہوا میں بوڑھا ہو گیا، کیا ہوا میری بیوی بڈھی ہو گئی ہے، اے اللہ تو دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ سنو کلیا چکی لوگوں زکریا علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ جب مریم کو تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اور نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس آواز کو بھی سن لیا۔ رات کی تاریکی میں بڑھاپا کا یہ عمر ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یہ بال سفید ہو گئے، جسم میں طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے، ہم تمہیں شبھ سماچار سناتے، ہم تمہیں گڈ نیوز دیتے، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ عطا کریں گے، ہم تمہیں بیٹا دینے والے، اور اس کا نام تم یحییٰ رکھنا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے زکریا کو 80 سال میں بیٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کی ذات کی پر ہونا چاہیے، اور کبھی بھی حرام خوری نہیں کرنی چاہیے، حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب روزی روٹی کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی روٹی دے گا۔ اگر جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا ہے تو ایمان مضبوط کرنا ہوگا، ایمان مضبوط، اتنا ایمان مضبوط کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو۔ کیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ان یطاع فلا یوسع۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہاں، ڈرنے کا مطلب یہ، ڈرنے کا حق کا مطلب یہ، ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ انسان سے ڈرتا ہے، پولیس سے ڈرتا ہے، اپنے یہاں کے خاص لوگوں سے ڈرتا ہے، ماں باپ سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان یطاع فلا یوسع، اس اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ہمیشہ ہر وقت اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی اطاعت ہو۔ صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد الحمدللہ، پھر نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد رزق حلال کی طرف نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے۔ کھائے تو بیٹھ کر کے کھائے اور بسم اللہ کر کے کھائے، جب سوئے تو اللہ کا نام لے کر کے سوئے، جب اپنے سواری میں چڑھے، اپنے سواری میں سوار ہو تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر کے سوار ہو، یعنی ان یطاع فلا یوسع، اس اللہ کی اطاعت اس کی نافرمانی نہ ہو۔ بہت سے لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا مطلب اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہ چیز انسان کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا ڈاکٹر نے منع کر دیا یہ مت کھاؤ، آدمی نہیں کھائے گا، حلال لیکن نہیں کھائے گا، اور اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے مت کھاؤ، لیکن انسان اللہ کی نہیں مانتا، کھا لیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، حلال چیزوں کو بھی انسان حرام چیزوں کو کھا لیا۔ اللہ کہتا ہے لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ کتنے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں سودی کاروبار کرنے والوں؟ سنو، اللہ کہہ رہا ہے یہ مت کرو۔